تو یہ نظر آ رہا ہے ساتھیوں کو؟ جی استاد جی آ رہا ہے نظر۔ فصل جان لے کہ تمام حروف مبنی ہیں، اور افعال میں سے فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع بھی نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ مبنی ہیں۔ تو جان لے کہ اسم غیر متمکن مبنی ہے، بہرحال اسم متمکن معرب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع معرب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ بس کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے، باقی تمام مبنی ہیں۔ اور اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے، اور مبنی اصل تین چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ اور اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جی استاد جی۔ جی استاد۔ یہ تھوڑا غور کرنے سے سمجھ آ جائے گا میرے خیال میں، اس میں کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے تو جان لے کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ اول مضمرات، جیسے انا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، ضربتو مارا میں نے، یا خاص مجھ کو، ضربنی مارا مجھ کو، اور لی میرے لیے۔ یہ کل 70 ضمیریں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اسم غیر متمکن ہیں، اسم غیر متمکن ہیں۔ 14 مرفوع متصل: ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ یہ کیا ہے؟ مرفوع متصل ہے۔ 14 پھر مرفوع منفصل ہیں، پھر 14 منصوب متصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ مضمرات ہیں۔ 14 منصوب منفصل: یا ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ یہ منصوب منفصل ہیں۔ 14 مجرور متصل ہیں: لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ یہ کیا ہے؟ مجرور متصل ہے، مجرور منفصل نہیں ہے۔ تو یہ ساری یاد کرنی ہے، یہاں تک ساتھ یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ کافی نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے استاد، جی صحیح ہے۔ استاد جی کافی ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ نہ آئی ہو؟ حضرت اس کی ترتیب ایسے لکھی ہوئی ہے: ضربتا، ضرب نہ، ضربتا، ضربتما، ضربتمنا، لیکن ضربا، ضرب جیسے ہم نے صرف میں یاد کیے ہیں وہ ترتیب بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، جیسے یہاں لکھی گئی ایسے یاد کرنی ہے، اچھا کیونکہ مرفوع متصل اور ہیں، ٹھیک ہے۔ منصوب متصل اور ہیں، مرفوع منفصل اور ہے، تو ہر اچھا ایک کو علیحدہ علیحدہ یاد کرنا ہے۔ حضرت انہوں نے نا جو شروع کیا ہے وہ متصل صیغہ، مطلب یہ ہے کہ متصل کا مطلب متصل کا مطلب یہ ہے کہ عامل کے ساتھ ملا ہوا ہو، ضمیر عامل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ منفصل یہ ہے کہ عامل سے علیحدہ ہو۔ اصل میں استاد جی جو وہ بھائی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ صرفی اور نحوی ترتیب تھوڑی مختلف ہے نا۔ جو صرفی ہیں وہ جو غائب ضمیر ہے اس سے شروع کرتے ہیں، اور نحوی جو ہے نا وہ متکلم کی ضمیر سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ صرفی ترتیب پہ بھی اگر ہم نے وہ جب یاد وہ کی ہو جب وہ وہی جب کافی وہ ہے۔ وہ آپ کو جب وہ آپ کو یاد ہوں گی، یہ بھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مشکل تو وہ صرف تھوڑی سی صرف اتنا بات ہے کہ متکلم کی ضمیریں پہلے آ گئی ہیں، اور اس کے بعد جو مخاطب ہیں۔ صحیح مخاطب کی تو جی ادھر ہے، بھی غرض پہلے یہ ہی ہے ہے نا۔ کہ ساتھیوں کو یاد ہوں، غرض یہ ہے کہ مرفوع متصل بھی یاد ہو، مرفوع منفصل بھی، منصوب متصل بھی، یہ سارے ضمیریں، اور جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے معرب مبنی کے متعلق وہ بھی۔ تو اب
یہ ہو گیا، ترکیب کی طرف آتے ہیں. یہ پہلی تمرین سب ساتھیوں نے کر لی ہے، اپنی زبان سے کہا ہے. جی حضرت. جی جی سر. استاد جی. کوشش کرے ساتھی اپنی زبان سے کہنے کی، تاکہ زبان جاری ہو، ورنہ پھر مشکل ہوگی. زبان سے کہنا ضروری ہے، ایک مرتبہ کم از کم ہر لفظ کو. میں میں اسا شروع کروں. یہ اس پہلی تمرین میں کوئی ایسا لفظ ہے جو سمجھ نہ آیا ساتھیوں کو، پہلے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ. حضرت سب سمجھ آ گیا؟ اس میں ایک مسئلہ تھا. اس میں دو اسم لکھے ہوئے ہیں، مفرد اسم ہے، مکہ تھا اور مدینتن. تو حضرت مدینتن میں تنوین ہے اور یہاں پہ صرف رفع ہے. مکہ تھا اور مدینتن میں حضرت کیا فرق ہوگا؟ یہ آپ آگے پڑھ لیں گے، یہ آگے پڑھ لیں گے آپ. یہ دونوں جو ہے نا، یہ عالم ہے. مکہ بھی شہر کا نام ہے، مدینہ بھی شہر کا نام ہے. مکہ شہر کا نام ہے، مدینہ شہر کا نام ہے. اب آپ یہ سوال آپ کا یہ ہے نا کہ مکہ تا میں تنوین کیوں نہیں ہے، مدینہ تن میں جی جی تنوین ہے. یہ آپ کو میں جی جی پوچھنا چاہتے ہیں. جی 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 حضرت. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس کو ابھی فی الحال چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بات آگے آ جائے گی. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت. استاد جی جو مجھے سمجھ آتا ہے نا وہ یہ کہ مکہ جو ہے نا یہ یہ آگے مذکر ہے اور پڑھ لیں گے، مدینہ آگے آ جو جائے گا ہے انشاءاللہ. یہ مؤنث ہے. نہیں، اس میں بھی تو مؤنث نہیں ہے، یہ مکہ تا عالم ہے. عالم نام ہے، شہر کا نام ہے. یہ بھی علم بھی جو ہے نا، اسم کی علامت ہے، اسم کی علامت ہے. جی جی جو بھی عالم ہوگا وہ اسم ہوگا. صحیح ہو گیا. آگے استغفر زید. سید نظام الدین شاہ سے وہ استغفر زید. استغفر، پہلے حضرت. استغفر کی آپ جی تمرین حضرت. کریں. حضرت استغفار جو ہے وہ مفرد ہے، اور مفرد کی 3 قسموں میں سے یہ فعل ہے. اور زیدن جو ہے یہ فعل یعنی مسند ہو گیا. پھر زیدن جو ہے وہ مفرد ہے، مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے. اور پھر مفرد کی 3 قسموں میں سے یہ اسم ہے. نہیں، استغفر استغفر زیدن. استغفر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. پھر جی اس حضرت. کی 3 قسموں، اسم فعل حرف میں سے فعل ہے. پھر آگے آپ نے بتایا کہ یہ مسند ہے. آگے مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ حضرت یہ جو ہے کیونکہ اسم مورب میں مبنی ہوتا ہے، یہ کیونکہ فعل ہے اس لیے مورب یا مبنی نہیں ہوگا، یہ فعل کہلائے گا. آپ نے مبنی اصل کی 3 قسمیں پڑھی ہیں. مبنی اصل کی 3 قسمیں. جی حضرت. مبنی مبنی اصل بنے 3 گا. ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا نہیں تھا؟ فعل، ماضی، امر حاضر، معروف، تمام حروف. جی مبنی ہوگا، مبنی ہے جی کیونکہ فعل ہاں. ماضی ہے. اب آگے پڑھو. زیدن. زیدن جو ہے وہ مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے. اور جو ہے یہ مفرد میں سے 3 قسموں میں سے یہ اسم ہے، اور یہ مسند الہ ہے. تو استغفر جو ہے وہ فعل ہے، اور زیدن جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی مسند اور مسند الہ. تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنا. یہ مرکب مفید کا جملہ جس میں 2 قسمیں، اس کے اندر خبریہ اور انشائیہ میں سے خبریہ ہے، اور خبریہ میں سے یہ فعلیہ خبریہ ہے. اجتنبت ہندن. عثمان بھائی، عثمان دریز. عثمان بھائی، آپ سن رہے ہیں؟ متوجہ ہیں؟ لگتا ہے نیند میں چلے گئے عثمان بھائی. چلو نور الامین بھائی آپ پڑھے.
اجتنبت اجتنبت یہ صیغہ واحد حاضر مؤنث کا ہے، فعل امر ہے، نہیں واحد حاضر مؤنث کا ہے، ہندن، اور یہ فعل ہے، اور ہندن اجتنبت آپ یہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ مفرد مرکب میں سے کیا ہے، پھر مفرد کی تین قسموں میں سے کیا ہے؟ جی حضرت یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور اس کی تین قسموں میں سے یہ فعل ہے، اور فعل فعل کی علامت اس میں کیا ہے؟ اجتنبا، فعل کی علامت اس میں حضرت اجتنبت ہند ساکن ہند اس کے معنی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ہے۔ صحیح ہے، فعل ماضی یعنی آپ حضرت کو نا ماضی تا تا فعل ساکن ماضی۔ تا تا ساکن ہے ساکن جی۔ اجتنبت پھر یہ مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ یہ مبنی ہے حضرت۔ صحیح ہو گیا، اب ہندن کی طرف آؤ۔ ہندن مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور مفرد کی تین قسموں اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اسم کی علامات میں سے اس میں کون سی علامت ہے؟ تنوین ہے، تنوین ہے۔ محمد جلیل بھی آپ پڑھو۔ حضرت یہ اجتنبت ہندن، اجتنبت مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، ہندن اور ہندن ہندن اجتنبت ہندن 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 پڑھو، اجتنبت ہو گئی ہے، ٹائم نہیں ہے، آپ الشمس جلدی آگے چلو۔ طالعۃ، الشمس ہندن طالعۃ، الشمس طالعۃ، الشمس ہندن ہے، مفرد ہے، ہندن 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 یہ پڑھو نا الشمس طالعۃ۔ جلیل حضرت بھائی میں پڑھ لیتا ہوں۔ اجتنبت ہندن میں سے ہندن کا کریں۔ ہندن پڑھو نا، ہندن پہلے۔ تاجی میں کروں نا اجتنبت ہندن، صحیح، میں عرض کر دوں؟ آواز نہیں آ رہی میری آپ کو؟ آپ پڑھیں جا، آپ پڑھیں، آواز آ رہی کوئی ہے پڑھے، استاد جی؟ جلدی پڑھے ساتھی۔ جی، ہندن جو ہے یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور مفرد میں اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اسم کی علامات میں سے یہ علم ہے۔ پھر مورب مبنی میں سے مورب ہے، مورب کی مورب قسم ہے یہ اسم متمکن ہے۔ پھر اجتنبت ہندن، یہ پورا جملہ، اب اس پورے جملے کی ترکیب کرو۔ اسے پورا جملہ جو ہے نا اس میں یہ اجتنبت جو ہے نا یہ مضاف، اور یہ مسند ہے، یہ فعل ہے، اور مسند ہے، اور ہندن جو ہے وہ مسند الیہ ہے، اسم ہے، اور مسند جو فعل ہے، مسند اور مسند الیہ مل کر جو ہے نا یعنی فعل اور آگے اس کی خبر ہے، فائل فائل فعل اور اس کا جو ہے نا فاعل ہے، فعل اور فاعل مل کر جو ہے نا جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ الشمس طالعۃ، میں ہی عرض کر دوں، الشمس جو یہ مفرد جی جی مرکب میں پڑھتے سے جائیں، مفرد پڑھتے جائیں۔ جی جی اور اسم فعل حرف میں سے جو یہ اسم ہے۔ آواز آ رہی ہے صحیح؟ آواز کا مسئلہ ہے۔ شمس جو ہے یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، پڑھیں۔ اسم فعل حرف میں سے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اسم علم ہے یہ، اور آگے طالعۃ جو ہے وہ
اسم یہ علم، علم ہے، جی حضرت الف الف لام اس لام کے ہے. شروع میں ہے. جی الف لام شروع میں آئی ہے بھی اس کی علامت ہے. صحیح ہے. شمس سے ہوتا ہے وہ، میرے خیال میں علم بھی ہوتا ہے شاید. چلے آگے چلے آگے. یہ مورب مبنی میں سے مورب ہے. صحیح ہے. اور طالیاتن، طالیاتن جو ہے نا یہ مفرد مرکب میں مفرد ہے، اور اسم فعل عرب سے جو ہے نا یہ مطلب اسم ہے، اور اسم کی علامت جو ہے نا وہ تنوین آخر میں ہے. اور الشمس طالیاتن جو ہے نا یہ دونوں مل کر جو ہے نا وہ مرکب بن گئے، اور مرکب اب مفید ہے. مسند مسند دلائے بتاؤ نا، مسند مسند دلائے. جی الشمس جو ہے یہ مسند ہے، اور طالیاتن مسند لے. دیکھ لو. اور ایسے جی دونوں اسم ہے، دونوں اسم ہے تو کیسے؟ تو مسند جو اسم ہے وہ تو مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند لے دونوں ہو سکتے ہیں نا. دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی آپ ہر ایک کو مسند بھی بناؤ مسند دلائے بھی بناؤ. اچھا ایک مسند ہوگا دوسرا مسند دلائے ہوگا. جی اب یہاں مسند دلائے کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جس پر حکم لگایا جا رہا ہوں. جی جی اب الشمس طالیاتن، سورج طلوع ہے. طلوع کا حکم جی کس پر لگ رہا ہے؟ شمس شمس پر. پر. شمس پر. تو شمس جو ہے نا یہ مسند دلائے ہوا، طالیاتن مسند. جی 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 ٹھیک ہوگی. تو الصلاۃ حاضرۃ. کوئی حضرت اور اس میں ساتھی تھوڑا پڑھے سا کچھ؟ رہنمائی چاہیے. تالیتن تو مونس کی وجہ سے تا اس کی آ گئی، تو اس کو تو مسند نہیں ہونا چاہیے، فعل نہیں ہونا چاہیے. ہم، شمس تو کیونکہ آپ مونس کے سیگے. جی حضرت. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ حضرت الشمس تو مونس کے سیگے میں، تو تالیتن اس لیے تا اس کے ساتھ آ گئی. تو سورج طلوع ہو رہا ہے، تو طلوع ہونا فعل کا سیگا بنے گا یا اسم کا؟ طلوع ہونا، جی یہ تو طلوع جو ہے نا، طلوع ہونا یہ کوئی فعل نہیں ہے، یہ کوئی فعل نہیں ہے طلوع ہونا. طلوع تنوین بھی ہوا آ رہی ہے نا استاد یا جی. طلوع ہوگا، پھر جو ہے نا وہ جا کے وہ بنے گا، فعل بنے گا. ایسے تو فعل نہیں ہے. صحیح. استاد جی تنوین بھی آ رہی تنوین ہے ہے، نا. تنوین اسم کی علامت ہے، تنوین اسم کی علامت ہے. اللہ کی میں پڑھ لوں سر. الصلاۃ حاضرۃ آگے پڑھے کوئی ساتھی. جی استاد جی الصلاۃ. الصلاۃ حاضر، الصلاۃ حاضرۃ. الصلاۃ مفرد ہے، اور فعل ہے، بلکہ فعل یہ ہے. اسم ہے. الصلاۃ اسم ہے، اسم اور کی کون سی علامت ہے اس کو؟ اس میں تا، دو آنکھوں والی تا، اور جی. الف لام پہلے شروع مفرد میں ہے، مرکب الف نہیں لام پڑھیں بھی گے؟ شروع میں ہے، مفرد مرکب. الف لام اس کے شروع میں. الف لام شروع میں ہے. مفرد مرکب میں مفرد ہے، اور اسم ہے، اور اسم فعل حرف میں اسم ہے، اور یہ مبنی ہے. اسم کی علامت کیا ہے؟ الف لام سے شروع ہوتا ہے الصلاۃ. صحیح ہے. پھر مورب مبنی میں سے یہ مبنی ہے. مورب ہے، مورب. اور مورب حاضرۃ. حاضرۃ، یہ مفرد ہے اور فعل ہے، اسم فعل حرف میں فعل ہے حاضرۃ. یہ وہ دیکھ معاملہ لو، ہے جیسے طالعۃ ہے. فعل پر تنوین نہیں آتا یہاں تو دیکھو. تنوین اسم کی علامت موجود ہے، پھر بھی آپ فعل کہہ رہے ہیں. اسم کی علامت دو آنکھوں والی تا ہے،
بالکل تنوین ہے، تنوین اس وجہ سے تنوین 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 کی وجہ سے یہ اسم ہے صحیح اور یہ مورب ہے. صحیح ہو گیا. اب آگے پورے جملے کی کرو. الصلاۃ حاضرۃ، پورا جملہ یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ الصلاۃ حاضرۃ یہ مرکب ہے ہاں مرکب مفید غیر مفید میں سے. اور مرکب مفید ہے. ساتھ ہی یہ سن لیں آخری بات پھر سبق ختم کرتے ہیں کہ پہلے یہ الصلاۃ یعنی جو ترتیب ہے اس طرح الصلاۃ کی تمرین کرنی ہے اسی ترتیب سے جو ابھی ہو رہی تھی، پھر حاضرۃ کی، پھر پورے جملے کی کہ بھی یہ مفرد ہے یا مرکب. پورا جملہ مرکب ہے تو پھر مرکب کی کون سی قسم ہے، پھر جملہ خبریہ انشائیہ، جملہ خبریہ ہے تو جملہ خبریہ کی کون سی قسم ہے، اسمیہ یا فعلیہ. تو پھر یہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کہنا ہے، جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ کہنا ہے. پھر اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ یہ مسند بن رہا ہے یا مسند الیہ، کون سا مسند ہے کون سا مسند الیہ. اسی ترتیب سے سارے ساتھی جو ہے نا یہ پورا یہ آخر تک ہر لفظ کو اپنی زبان سے کہیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور ساتھی پھر گروپ میں تکرار والے گروپ میں بتائے بھی صحیح کہ بھی میں نے اپنے زبان سے کہہ لیا ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاک جی استاد جی انشاءاللہ.